اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد۔ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، سبحان اللہ کہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو سرکار شیخ سعدی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ۔ حضرات محترم، ابھی جناب عمیر رضا صاحب بڑے اچھی انداز سے بیان کر رہے تھے۔ اب میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے جواب دیں گے محمد بابر رضا صلی اللہ علیہ وسلم، اور سوال کریں گے محمد ارشاد۔ وہ آئے اور انہیں سوال سے اور اپنے جواب سے ہم سب کو تعلیم دے اور ہم سب کے دلوں میں روشنی ڈالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بھائی کچھ میرے سوالات ہیں، کیا آپ ان کے جواب دے سکتے ہیں؟ انشاءاللہ بالکل دیں۔ بھائی عید تو اسلام میں صرف دو ہی ہے، یہ تیسری عید یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں سے آ گئی؟ لغت میں عید ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بار بار لوٹ کر آئے، اور کیونکہ یہ دونوں مذہبی تہوار ہر سال آتے ہیں اس لیے ان کو عید کہتے ہیں، پھر مجازاً اسے خوشی کے موقع کے لیے بھی استعمال کرنے لگے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کیا خوشی کے ان دو ایام کے علاوہ کسی دوسرے دن کو عید کہنا جائز ہے یا نہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو ضرور عید مناتے۔ فرمایا کون سی آیت؟ اس نے آیت الیوم اکملت لکم پڑھی۔ آپ نے فرمایا میں اس دن کو جانتا ہوں جس دن یہ نازل ہوئی تھی، اور اس کے مقام نزول کو بھی پہچانتا ہوں، وہ مقام عرفات کا تھا، دن جمعہ کا۔ آپ کی مراد اس سے یہ تھی کہ ہمارے لیے وہ دن عید ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ سے بھی ایک یہودی نے ایسا ہی کہا۔ آپ نے فرمایا جس روز یہ نازل ہوئی اس دن دو عیدیں تھی، جمعہ و عرفہ۔ یوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ سال میں 53 عیدیں ہوئے، 52 جمعہ اور ایک یوم عرفہ۔ تو ان 53 عید کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جس دن نعمت حاصل ہو اس دن عید منانا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانوں کا ایک دسترخوان نازل کر جو ہمارے پہلے اور پچھلے سب کے لیے عید بن جائے، جو ہمارے پہلے اور پچھلے سب کے لیے عید بن جائے۔ معلوم ہوا کہ نزول نعمت کے دن عید اور جشن منانے کی اصل قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی قرآنی اصول کے تحت اللہ کریم کی سب سے بڑی نعمت
اور رحمت حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے دن عید اور جشن منانا شرعاً جائز و مستحسن ہے۔ بھائی اس دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی طرح نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم اسے شرعی عید نہیں سمجھتے بلکہ عرفی عام میں عید کے طور پر مناتے ہیں، کیونکہ خوشی کے موقع کو عرف عام میں عید سے تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ دین کی تکمیل کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عید کہا ہے۔ یوں ہی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے نزول نعمت کے دن کو عید فرمایا۔ یوں ہی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے نزول نعمت کے دن کو عید فرمایا۔ مزید یہ ہے کہ جب اللہ کا فضل و رحمت حاصل ہو اس دن خوشی منانے کا حکم خود اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدسہ میں ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تم فرماؤ اللہ ہی کی فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پہ چاہیے کہ خوشی کرے کہ وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا حکم خود قرآن مقدسہ دے رہا ہے۔ کیا کوئی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی اللہ کی رحمت ہے؟ دیکھیے قرآن مقدسہ صاف صاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ان سب باتوں کے باوجود کیا پھر بھی ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے دن عید نہ منائے؟ آخر کیوں؟ یہ تو عیسائیوں کی نقل ہے، جیسے وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، یوں ہی آپ لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مناتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ مَا تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، یعنی جو قوم میں مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عید میلاد کو کرسمس ڈے سے مشابہت دینا ہی درست نہیں، کیونکہ مشابہت اس وقت ہوتی جبکہ ہم بھی کرسمس ڈے مناتے۔ دوم یہ ہے کہ مشابہت ناجائز بھی نہیں ہوا کرتی۔ آج یہاں میں آپ کو ایک ایسا مثال پیش کرتا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں کو ایک فعل کرتے دیکھا اور فرمایا، ہمیں زیادہ حق حاصل ہے کہ ہم یہ کام کریں، تو نہ صرف وہ خود ہی کام کیا بلکہ اسے کرنے کا بھی حکم دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے پایا، تو فرمایا یہ روزہ کیسا؟ عرض کی یہ بڑا ہی عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ روزہ رکھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بے نسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار ہیں، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس روزے کا حکم بھی دیا۔ اب کیا کہیں گے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت اختیار کی؟ معاذ اللہ۔ اس حدیث پاک سے اس سے معلوم ہوا کہ ایسا کام کرنے میں کوئی حرج نہیں جو قرآن و حدیث میں منع نہ کیا گیا ہو۔
عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانا بدعت ہے، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بدعت دو طرح کی ہے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس سے اس کا ثواب ملے گا اور ان لوگوں کو بھی ثواب ملے گا جو اس کے بعد ان پر عمل کریں گے۔ یوں ہی اسلام میں جو کوئی برا طریقہ جاری کرے گا اس سے اس کا گناہ ملے گا اور ان لوگوں کو بھی گناہ ملے گا جو اس کے بعد ان پر عمل کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلبر کی آمد، صحابہ کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ دین میں کوئی نیا اچھا کام شروع کرنا بعد ثواب جاریہ ہے اور ایسا کام بدعت حسنہ کہلاتا ہے، اور اگر کوئی نیا کام جاری کرے جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو تو وہ برا ہے اور بدعت سیئہ کہلاتا ہے۔ اگر آپ اس کا انکار کریں اور یہ کہیں کہ ہر بدعت بری ہے تو صرف اس بات کا جواب دے دیجئے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے با جماعت تراویح کے بارے میں فرمایا، نعم البدعۃ ہذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، کیا با جماعت تراویح جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بدعت فرما رہے ہیں، گمراہی اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ 12 ربیع اول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اس دن عید منانا کیسا؟ اول تو یہ ہے کہ 12 ربیع اول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وفات ہونے کے بارے میں جملہ روایات ضعیف ہے، اور پھر عالم تقویم کے روزے بھی 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ممکن نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں دو باتیں ثابت ہیں۔ پہلا 10 ہجری میں حجۃ الوداع میں یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال سوموار کے روز ماہ ربیع الاول کے دن ہوا۔ اب 9 ذی الحجہ 10 ہجری اور ماہ ربیع الاول کے درمیان محرم اور صفر 2 ہی مہینے آتے ہیں، لہذا ذی الحجہ، محرم اور صفر تینوں مہینوں کو جس طرح بھی شمار کرے، یعنی چاہے تو تینوں ماہ 30 دن کے، 2 ماہ 30 دن کے، 1 ماہ 29 دن کا۔ السلام علیکم۔